وسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في مقام آخر: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحبني وأحب هذين وأباهما وأمهما قال معي في درجتي يوم القيامة. اور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله مولانا العظيم. بڑی محبت سے جو درود و سلام پڑھیے: الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا محبت سے جو الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین یا جد الحسن والحسین. حمد و صلاۃ کے بعد صدر محفل شیخ المشائخ حضرت صاحبزادہ قاضی محمد فضل رسول حیدر رضوی دامت برکاتہ عالیہ، زینت محفل صاحبزادہ والا شان قبلہ محمد فیض رسول رضوی دامت برکاتہ عالیہ، حضرات علماء کرام، نہایت ہی واجب الاحترام میرے بزرگوں، عزیز دوستوں، ایک مرتبہ پھر ہم عظمت صحابہ، شان اہل بیت سننے سنانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. اللہ پاک ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور. اللہ مجھے ہمیشہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. دو ٹولے ہیں، ایک ٹولہ ہے خارجیوں کا جن کا ایکان نظریہ عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی اہل بیت صرف ازواج مطہرات ہیں اور شان صحابہ بڑھ چڑھ کر مناتے ہیں، عظمت اہل بیت نہیں مناتے. اپوزٹ برعکس اس کے دوسرا ٹولہ ہے رافضیوں کا، جو شان اہل بیت تو بڑی مانتے ہیں مگر شان صحابہ اور اہل بیت صرف حضرت علی مرتضیٰ، فاطمہ الزہرا، حسن حسین کو ہی مانتے ہیں، ازواج کو اہل بیت نہیں مانتے.
آج کے موضوع میں یہ عرض کروں گا، پچھلے سالوں میں تفصیل کے ساتھ فلسفہ شہادت پر بھی گفتگو کر چکا ہوں اور شہادت بھی بیان کر چکا ہوں۔ کوئی منفرد باتیں دوستوں کو بتانی چاہیے تاکہ ہمارا عقیدہ مضبوط ہو سکے۔ آج بحمداللہ انشاءاللہ العزیز شان صحابہ کرام کی اہل بیت سے محبت اور شان اہل بیت کیا ہے، بڑی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر کئی جگہوں پر اپنے محبوب کے صحابہ کی عظمت کو بیان فرمایا ہے۔ فرمایا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سبقت کرنے والے پہلے ایمان لانے میں، خواہ وہ مہاجرین میں سے ہوں خواہ وہ انصار میں سے ہوں۔ والذین اتبعوہم بإحسان، اور جن لوگوں نے بھلائی کے ساتھ ان مہاجرین و انصار کی اتباع کی، ان کی پیروی کی، اللہ ان سارے صحابہ اور پیروی کرنے والوں کے متعلق سب کے بارے فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سارے صحابہ سے راضی ہو گیا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ راضی ہوگا، راضی یا یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے۔ مدارس میں پہلے سال کے اسٹوڈنٹ جانتے ہیں کہ فعل ماضی اس کو کہتے ہیں جو کام گزشتہ زمانے میں واقع ہو چکا ہو۔ یہ نہیں فرمایا راضی ہوگا، فرمایا رضی اللہ، اللہ ان محبوب کے صحابہ سے راضی ہو گیا ہے، ورضوا عنہ، اور اللہ کے محبوب کے صحابہ اللہ سے راضی ہو گئے ہیں۔ یا اللہ تو نے اپنی رضا کی ان کو سند عطا فرمائی ہے، تو مولا پھر ان کا انعام کیا ہے؟ فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، ہم نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ یا اللہ جنتوں میں جائیں گے یہ تیرے محبوب کے غلام، تو جنتوں میں کتنا عرصہ رہیں گے؟ 2 سال 10 سال 20 سال 100 سال، کتنا عرصہ رہیں گے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے خالدین فیہا ابدا، اے ایمان والو تمہاری دنیا کی گنتیاں تو ختم ہو سکتی ہیں مگر میرے محبوب کے صحابہ کا جنتوں میں رہنا کبھی ختم ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ دوسری جگہ پر فرمایا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ کیسے جہاد کیا؟ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، اپنے مالوں کے ساتھ، اپنے مالوں کے نذرانے اور اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے کے ساتھ۔ اللہ ان سارے صحابہ کے متعلق ارشاد فرماتا ہے اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ فرماتا ہے جو میرے محبوب کے صحابہ ایمان لائے، ہجرت کی، اللہ کی راہ میں جہاد کی، اللہ فرماتا ہے ان صحابہ کا میری بارگاہ میں اعظم و بہت بڑا درجہ ہے۔ ایک ہوتا ہے عظیم، بڑا، اعظم اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، لفظوں میں بھی زیادتی اور معنی میں بھی زیادتی، بہت بڑا، کثیر زیادہ، اکثر بہت زیادہ۔ تو فرمایا میرے محبوب کے صحابہ کا درجہ اللہ کی بارگاہ میں تھوڑا نہیں بلکہ اعظم درجۃ عند اللہ، ان کا درجہ میری بارگاہ میں بہت بڑا درجہ ہے۔ فاولئک هم الفائزون، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔
تو جن کے درجے کو اللہ بلند کرے، جن کی رضا اللہ فرمائے کہ میں ان سے راضی ہو گیا ہوں. آج کوئی کہے کہ مولا تو ان سے راضی ہوتا ہو تو ہو، میں راضی نہیں، تو بتاؤ وہ اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کر رہا ہے کہ نہیں؟ وہ اپنی ہی قبر کو جہنم کا ایندھن بنائے گا کہ نہیں؟ خیر، ان صحابہ میں ایمان لانے والوں میں سے سب سے اول ایمان لانے والے یار غار افضل الخلق بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. یہ وہ نبی کریم علیہ السلام کے جان نثار غلام پہلے ایمان لانے والے وہ ہیں کہ صرف آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ 4 پشتیں آپ کی درجہ صحابیت پر فائز ہیں. خود بھی صحابی، باپ ابو قحافہ بھی صحابی، بیٹا عبد الرحمن بھی صحابی اور آپ کا پوتا بھی صحابی ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے ساری زندگی کبھی بت کو سجدہ نہیں کیا، اسلام سے پہلے بھی. باپ ابو قحافہ جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچپن کا زمانہ ہے تو بت خانے لے گئے. کہا بیٹا یہ تمہارے خدا ہیں، یہ روٹی دینے والا ہے، یہ کپڑے دینے والا ہے، ان کو سجدہ کرو. تو آپ نے بت کو کہا بھئی اگر تو خدا ہے تو مجھے کھانا کھلا، بھوک لگی ہے، مجھے کپڑا دے. تو اس بت نے کیا جواب دینا تھا؟ زمین جنبش نہ جنبش گل محمد. فرمایا اگر تو خدا ہے تو مجھ سے اپنے آپ کو بچا. حضرت ابو بکر صدیق نے پتھر پکڑا، اس کا منہ پھوڑ دیا، ناک پھوڑ کر رکھ دی. میرے دوستو بزرگوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ سے پتھر مار کر اس خدا کا بیڑا گر کر دیا، اس کی ناک پھوڑ کے رکھ دی. باپ ابو قحافہ کو دیکھا کہ خدا کا ستیہ ناش کر دیا، ہمارے خدا کی بے حرمتی کر دی. باپ ابو قحافہ نے پکڑا، گھسیٹ ہوئے منہ پر تھپڑ دے مار کر، تھپڑ مار کر گھسیٹ تو ان کی ماں کے پاس لے آئے. ماں سے آن کر کہا ابو بکر کی ماں بیٹے کو سمجھا کے رکھ لے، آج اس نے ہمارے خدا کی بارگاہ میں اس نے گستاخی کی ہے، پتھر مار کر ہمارے خدا کا چہرہ بگاڑ دیا. حضرت ابو بکر صدیق کی اماں جان نے ارشاد فرمایا ابو قحافہ اپنے بیٹے ابو بکر کو تو کیوں مارتا ہے؟ یہ تو میرے جب پیٹ کے اندر موجود تھا، میں بت کے آگے سجدہ کرنے جاتی تھی، میرے پیٹ میں اکڑ جایا کرتا تھا، مجھے بت کے آگے سجدہ نہیں کرنے دیتا تھا اور غیب سے آوازیں آتی تھی یا امت اللہ بالتحقیق ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء الصدیق لمحمد صاحب ورفیق. ابو بکر کی ماں تیرا بیٹا وہ دنیا میں آنے والا جو جہنم سے آزاد ہے، عتیق ہے، اس کا نام اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر صدیق رکھا ہے. اور نبی آخر الزمان جب نبوت کا اعلان فرمائیں گے، ابو بکر کی ماں سب سے پہلے تیرا بیٹا ابو بکر ان پر ایمان لائے گا اور ان کے وصال کے بعد خلیفہ بلا فصل بھی تیرا بیٹا ابو بکر صدیق ہوگا. یہ ہے حضرت ابو بکر صدیق. ساری زندگی بچپن میں باپ ماں کو سجدہ نہیں کرنے دیتے تو خود کیسے سجدہ کر سکتے ہیں؟ یہ وہ ابو بکر صدیق ہیں جن کو میرے آقا نے خود مصلی امامت پر کھڑا کیا. صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، میرے ابو بکر کو کہو سرکار بیمار ہوئے، علیل ہوئے تو فرمایا ابو بکر کو کہو میرے مصلی پر کھڑے ہو کر لوگوں کو نماز پڑھائے. کتنی شان ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. حضرت ابو بکر صدیق کو آسمانوں پر صدیق لکھا ہوا ہے. ایک ہوتا ہے صادق، سچ بولنے والا صادق، اور صدیق اس کو کہتے ہیں جس سے جھوٹ بولا ہی نہ جا سکے. میرے دوستوں بزرگوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا نام آسمانوں پر صدیق لکھا.
ہمارے نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ابو بکر کو صدیق فرمایا۔ ترمذی شریف کے اندر حدیث موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ پیارے ابو بکر صدیق ہے، حضرت عمر فاروق ہے، حضرت عثمان غنی ہیں۔ احد پہاڑ پر چڑھے، چاروں حضرات چڑھے، اتفاق سے پیارے علی ساتھ نہیں ہیں۔ احد پہاڑ کے جب سر کا تاج نالین مصطفیٰ بنے تو احد پہاڑ کو وجد آ گیا، جھومنے لگا۔ جب وجد آیا، میرے آقا نے اپنے پاؤں کی یوں کر کے ٹھیڑی مار، ایڑی کو زور سے مارا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اسکن یا احدو، دوسری حدیث کے لفظ ہے اسبت یا احدو فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان۔ اے احد پہاڑ ٹھہر جا، تجھ پر ایک اللہ کا نبی، ایک صدیق۔ کس کی زبان سے صدیق نکلا؟ اللہ کے حبیب کی زبان سے۔ تو جس کو اللہ کے محبوب صدیق فرمایا ان کی صداقت میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا اے احد پہاڑ ٹھہر جا، تجھ پر ایک اللہ کا نبی، اس سے سرکار کی اپنی ذات مراد، ایک صدیق جس سے پیارے ابو بکر صدیق کی ذات، وہ شہیدان فرمایا دو شہید موجود ہیں جن سے حضرت عمر فاروق اور پیارے عثمان کی ذات مراد، ان کی ذاتیں مراد ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نبی کو دیوار پیچھے کا پتہ نہیں، میں حیران ہوتا ہوں، ہم بھی حدیثیں پڑھتے ہیں، یہ بھی پڑھتے ہیں، نام آل حدیث ہے، پتہ نہیں عقل ہی نہیں۔ جب تک کہ دل کے اندر قرآن و سنت اس وقت تک سمجھ نہیں آ سکتا کہ جب تک کہ صاحب قرآن اللہ کے حبیب کی محبت نہ ہو۔ میرے دوست بزرگوں غور فرمائیے گا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے ابھی شہادت کا جام پینا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی نے ابھی شہادت پانی ہے۔ اللہ کے غیردار نبی نے پہلے فرما دیا میرے یہ دونوں غلام شہید بھی ہوں گے۔ دوسرا اس احد پہاڑ کو جو فرمایا احد پہاڑ ٹھہر جا، احد پہاڑ کو وجد جو آ رہا تھا اسی وقت ساکن ہو گیا، ٹھہر گیا، تو معلوم ہوا میرے آقا کی حکومت پہاڑوں پر بھی چلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ اے محبوب پیارے، جہاں تک میں خدا کی خدائی ہے سونے، وہاں تک تیری ختم نبوت کی بادشاہی ہے۔ جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، جیسے سب کا خدا ایک، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی سب سے اولا والا، ہمارا جم جم کر پڑھو سب سے بالا، ہمارا نبی سب سے بالا۔ ارے مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے، ان سے ہی مانگے گر ہمیں سکون چاہیے، مانگنا بھی کسی سے کیوں چاہیے؟ ارے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے اولا والا۔ تو پیارے ابو بکر کو زبان مصطفیٰ سے بھی کیا کہا گیا؟ وہ صدیق ہیں۔ شیعہ حضرات کی کتاب کشف الغمہ کے اندر حضرت امام محمد باقر فرماتے ہیں، حضرت امام محمد باقر سے پوچھا گیا
مسئلہ پوچھا کہ تلوار کے دستے پر سونے چاندی کا پانی چڑھانا جائز ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں جائز ہے، اس لیے جائز ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے چڑھایا تھا۔ اس آدمی نے عرض کیا حضرت جی آپ بھی ابو بکر کو صدیق فرماتے ہیں؟ آپ نے سنا، غصے کی حالت میں اچھل کر کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا ہاں نعم الصدیق، نعم الصدیق، نعم الصدیق، ہاں وہ صدیق ہے، ہاں وہ صدیق ہے، ہاں وہ صدیق ہے۔ آپ نے فرمایا جو ابو بکر صدیق کو صدیق نہ مانے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں رسوا کر دے۔ بلا کون رتبے میں ہم سر ہو ان کا، بلا کون رتبے میں ہم سر ہو ان کا، ہے صدیق جن کا ہے نام اللہ اللہ، ہے صدیق جن کا ہے نام اللہ اللہ۔ تو حضرت ابوبکر صدیق وہ ہے کہ جس کو اللہ پاک نے بھی صدیق آسمانوں میں لکھا ہے۔ جبریل نے تصدیق کی معراج کی رات صدیق اکبر فرمایا کہ ابوبکر صدیق پہلے تصدیق کریں گے، خود میرے آقا نے ان کو صدیق فرمایا، اور اہل بیت میں امام محمد باقی نے ان کو صدیق فرمایا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام صحابہ میں تشریف فرما ہیں، فرمایا میرے صحابہ تم میں سے کوئی ہے کہ جس نے آج روزہ رکھا ہو؟ ابوبکر صدیق فرماتے ہاں میں نے رکھا ہے۔ فرمایا تم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ عرض کی آقا میں نے کھلایا ہے۔ فرمایا تم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جس نے تیمارداری کی ہو کسی بیمار کی؟ آقا میں نے کی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ رات کو کسی بیمار کی تیمارداری کے لیے جاتا ہے صبح تک اللہ کے فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ جو صبح کو جائے شام تک اللہ کے فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جتنی دیر بیمار کے پاس بیٹھے رہو گے یوں سمجھو کہ جنت کے بالا خانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ چوتھا نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے آج جنازہ پڑھا ہو؟ حضرت ابوبکر صدیق نے کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا میں نے جنازہ پڑھا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس بندے کے اندر یہ چار خصلتیں موجود ہو، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا آج کسی نے دنیا میں کسی جنتی کو دیکھنا ہو میرے صدیق اکبر کو دیکھ لے۔ اچھا بھی غور فرمائیے گا، صحابہ کا نعرہ سارے لگاتے ہیں، کما حقہ، جس طرح صحابہ ایمان لائے ہیں جس طرح کا ان کا ایمان تھا ایسا ایمان نعرے لگانے والے نہیں رکھتے۔ ہم اعظم باغ کے پاس رہتے ہیں، ہمارے یہ اپنا نیازی صاحب کے گھر ایوب کالونی، نیازی صاحب کے پڑوس میں نجدیوں نے مسجد بنائی ہے، مسجد عشرہ مبشرہ۔ کیا نام کیا رکھا؟ عشرہ۔ ایک نجدی سے میری بات ہوئی تو میں نے کہا بڑا خوب مسجد کا پیارا نام رکھا ہے، عشرہ مبشرہ، تو اس کا معنی کیا ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ غور فرمائیے گا۔ عشرہ مبشرہ کہنے لگا کہ وہ 10 صحابہ جس کو میرے آقا نے دنیا میں جنت کی بشارت دی۔ میں نے کہا تمہارا عقیدہ تو یہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ نہ کسی نبی کو پتا ہے نہ ولی کو پتا ہے کون جنت جائے گا کون دوزخ جائے گا، ہے نہیں؟ نام تم نے اپنی مسجد کا عشرہ مبشرہ رکھا ہے، عقیدہ اہل سنت واضح ہو رہا ہے۔ معلوم ہوا اللہ کے حبیب کو پتا ہے کون جنت جائے گا کون دوزخ جائے گا۔ میرے دوستوں بزرگوں، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، سعید فی الجنہ۔ نبی کریم علیہ السلام کے 10 صحابہ جن کو میرے آقا نے دنیا میں جنت کی بشارت دی ہے، معلوم یہ ہوا ہمارے نبی کریم علیہ السلام جانتے کون کون جنت جائے گا، اور میرے آقا
گا یہ بھی جانتے کون کون دوزخ جائے گا. اور میرے آقا کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا میں مصطفیٰ صاغری جہنمی کو بھی جانتا ہوں جو میرا امتی ہوگا، جو سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا اور سب سے آخر میں جنت میں جائے گا. بہرحال بات اور طرف نہ چلی جائے تو سرکار کے صحابہ اصحابی کلہم عدول، سارے صحابہ عادل ہیں، سچے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کیا شخصیت ہے. میرے آقا نے فرمایا ایمان کی 360 خصلتیں ہیں. کتنی؟ جس بندے کے اندر ایک ایمان کی خصلت پائی جائے گی وہ میرے آقا فرماتے وہ جنتی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لاجپال آقا کا کوئی امتی ایسا بھی ہے کہ جس بندے کے اندر 360 کی 60 خصلتیں موجود ہوں؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاں ابوبکر صدیق پیارے، آپ کو نہیں پتا میرے دل میں کیا ہے. ایمان کا تعلق ہے دل سے. کس کے ساتھ تعلق ہے؟ تو آپ کو نہیں پتا میرے دل میں کیا ہے اور مجھے نہیں پتا آپ کے دل میں کیا ہے. مگر صدیق اکبر پوچھتے ہیں آقا آپ کی امت میں کوئی ایسا ہے کہ جس کے اندر 360 خصلتیں جس امتی کے اندر موجود ہوں؟ معلوم ہوا ابوبکر صدیق کا عقیدہ تھا کوئی جانے یا نہ جانے کہ اللہ کے لاڈلے حبیب ہیں، جانتے ہیں کہ کس کے اندر کتنی خصلتیں ہیں، کس کے اندر کتنی خصلتیں ہیں. میرے دوستوں بزرگوں، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاں ابوبکر پیارے، وہ بندہ جس کے اندر ایمان کی 360 کی 60 خصلتیں موجود ہیں، ابوبکر صدیق وہ تیری ذات ہے جس کے اندر ایمان کی 360 کی 60 خصلتیں موجود ہیں. جنت کے 8 دروازے. کتنے؟ 8 دروازے. جس کو نماز سے پیار ہوگا وہ باب الصلاۃ سے جنت میں داخل ہوگا. جس کو جہاد سے پیار ہوگا، اصل جہاد ہو، بناوٹی بناسپتی جہاد نہیں، وہ باب الجہاد سے جنت جائے گا. جو صدقہ تو خیرات کرتا ہے وہ باب الصدقہ سے جنت جائے گا. جو روزے سے پیار رکھے گا وہ باب الریان سے جنت میں داخل ہوگا. حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کی آقا جنت کے 8 دروازے ہیں، کوئی آپ کا ایسا امتی بھی ہے کہ جنت کے 8 دروازے پکار کر کہیں کہ آپ مجھ سے گزر جا؟ میرے دوستوں بزرگوں، حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لاجپال آقا کا کوئی امتی ایسا بھی ہے کہ جنت کے 8 دروازے پکار کر کہیں آپ مجھ سے گزر جا؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ابوبکر پیارے وہ تیری ذات گرامی ہے، نماز کا دروازہ کہے گا ابوبکر ہاں مجھ سے ہو داخل ہو کے جنت میں داخل ہو جا. باب الریان پکار کر کہے گا، باب الصدقہ پکار کر کہے گا، اور باب الریان، باب الصدقہ، باب الجہاد اور یہ سارے دروازے پکار کر کہیں گے ابوبکر آپ مجھ میں سے داخل ہو کہ اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ. حضرت ابوبکر صدیق ایمان لانے میں سب سے اول فرمایا الذین آمنوا وہاجروا، ہجرت کرنے میں سب سے افضل. کیا افضل صاحب؟ ہجرت کرنے میں سب سے افضل. ہجرت تو دوسرے صحابہ نے بھی کی مگر قربان جائیں صدیق اکبر نے کیسے ہجرت کی، اللہ کا حبیب اللہ کے محبوب کے ساتھ ہجرت فرمائی. ایک بندہ محلے کی مسجد میں نماز پڑھے جماعت کے ساتھ 27 نمازوں کا ثواب ملے گا، اور ایک بندہ شہر کی بڑی مسجد جامع مسجد سنی رضوی مسجد میں نماز پڑھے، ایک کے بدلے کتنی نمازوں کا ثواب ہے جی؟ نبی کی اسلام نے فرمایا جو شہر کی بڑی جامع مسجد میں نماز پڑھتا ہے اللہ اس کو 500 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے. آپ بتاؤ نہیں، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے. بہرحال ایک بندہ خانہ کعبہ کا اکیلے طواف کرتا ہے، ایک اللہ کے حبیب کا ہاتھ پکڑ کے طواف کرتا ہے.
بتاؤ کس کا درجہ زیادہ؟ ایک بندہ حضور محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ کی سنی رضوی جامع مسجد میں نماز پڑھتا ہے، ایک مسجد نبی میں نماز پڑھتا ہے، بتاؤ درجہ کس کا زیادہ؟ جو اللہ کے محبوب کی مسجد میں پڑھتا ہے۔ اسی طرح ہجرت تو دوسرے صحابہ نے بھی کی، مگر قربان جب ابو بکر پیارے تو نے ہجرت کی تو اللہ کے حبیب کا ہاتھ پکڑ کر ہجرت فرمائی ہے۔ ہجرت کی بڑی پیاری بات عرض کرتا ہوں، مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، میں ساری عقیدے کی باتیں عرض کروں گا ذرا توجہ کے ساتھ۔ مسلم شریف جلد 2 صفحہ 419 پر یہ حدیث موجود ہے، جس کا جی چاہے جا کے دیکھ سکتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام جب ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ داخل ہوئے تو نبی کریم علیہ السلام کے مدنی صحابہ نے محبوب کے مدینہ آمد پر خلوص کے ساتھ جلوس نکالا اور سرکار کی آمد پر نعرے لگائے۔ نعرے کیا لگائے؟ آج صحابہ کے نام لیوا بڑے ہیں مگر ان جیسا ایمان نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے جب مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی، وہ مدینہ طیبہ کے عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، عجب رنگ پر ہے بہار، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، یہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ۔ نبی کریم علیہ السلام مدینہ کی جو میں داخل ہوئے تو سارے محبوب کے مدنی صحابہ نبی کریم علیہ السلام کی یہ مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے، فصعد الرجال والنساء فوق البيوت وتفرق الغلمان والخدم في الطرق ينادون يا محمد يا رسول الله يا محمد يا رسول الله۔ نبی کریم علیہ السلام جب مدینہ کی جو میں داخل ہوئے، مرد عورتیں اپنے مکانوں کی چھتوں پر چڑھ گئے، لڑکے غلام گلی بازاروں کے اندر جلوس کی شکل میں ادھر جلوس نکال کر نبی کریم علیہ السلام کی مدینہ آمد پر سرکار کے صحابہ نے نعرہ لگایا، یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ۔ نتیجہ یہ نکلا کہ نعرہ رسالت لگانا یہ تو ہمارے نبی کریم علیہ السلام کے مدنی صحابہ کی سنت ہے۔ اللہ اکبر۔ زندہ باد، زندہ باد۔ تو صحابہ کے نعرے لگانا سوکھا کم ہے مگر اونا ورگا ایمان لے آنا سوکھا بھی بڑا تے اینا بھی اوکھا بھی بڑا ہے۔ اچھا بھائی، حضرت ابو بکر صدیق، بات تو بڑی طویل ہو سکتی ہے، بات کو سمیٹتا ہوں اپنی مضمون کی طرف آتا ہوں، باتیں بڑی کرنی۔ درجہ ہے حضرت جناب فاروق اعظم کا، کیا درجہ ہے ان کا؟ وہ فاروق اعظم جن کے بارے ہمارے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انا عمرا تنطق من لسان عمر، ان سکینۃ تنطق من لسان عمر، میرے عمر کی زبان پر اللہ کا فرشتہ سکینہ بولتا ہے۔ ان الشیطان یسر من ظل عمر، وہ میرا عمر جن کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، لو کان نبی بعد عمر، اگر میرے بعد کسی نے نبی بننا ہوتا تو وہ میرا عمر بنتا۔ فرمایا خبردار خبردار، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، خبردار میں آخری نبی ہوں، میرے پاس کوئی نبی آ سکتا نہیں ہے۔ وہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہر مدائن فتح ہوا، دیکھو صحابہ کی اہل بیت کے ساتھ کتنی محبت ہے، کتنی مودت ہے۔ جب شہر مدائن فتح ہوا
تو مال و غنیمت بہت سا آیا، بہت سا مال آیا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال تقسیم کرنے لگے تو دونوں شہزادے حسن حسین آ گئے، یا امیر المومنین ہمارا حصہ، فرمایا بالحب والکرامت، آؤ شہزادو۔ 1000 درہم حضرت امام حسن مجتبیٰ کو عطا فرمایا، 1000 درہم حضرت امام حسین کو عطا فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ تھوڑی دیر گزری تو بیٹا آپ کا عبداللہ ابن عمر آ گیا، اپنا ہی بیٹا آ گیا، ابا جان میرا حصہ، تو 500 درہم اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو دیے۔ جب 500 دیے نا تو 500 درہم لے کر کہا، عرض کی ابا جان یہ تو دونوں شہزادوں کو آپ نے 1000 دیا ہے، مجھے 500 دیا ہے۔ ابا جان یہ تو بھی چھوٹے تھے، مدینہ کی گلیوں میں کھیلا کرتے تھے، میں تو اس وقت بھی نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ جہاد میں شرکت کیا کرتا تھا۔ ابا جان مجھے تو ڈبل ملنا چاہیے تھا، ڈبل نہیں تو کم از کم ان کے برابر تو ملنا چاہیے تھا۔ حضرت امیر المومنین جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نے جب اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کی بات کو سنا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آگے سن کر فرمایا، خبردار بیٹا، آج تو نے ایسی بات کر دی، خبردار خبردار، آج کے بعد ایسی بات نہ کرنا۔ ان کے نانا جان سید الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ، ان کی نانی جان حضرت خدیجہ الکبریٰ، ان کی اماں جان حضرت فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ راکعہ زاہدہ ساجدہ عابدہ، ان کے باپ ہیں حضرت شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ فرمایا بیٹا آج تو نے بات کر دی ہے، خبردار آج کے بعد ایسی بات نہ کرنا۔ ان کی ماں جیسی تیری ماں نہیں، ان کے باپ جیسا تیرا باپ نہیں، ان کی نانی جیسی تیری نانی نہیں، ان کے نانے جیسا تیرا نانا نہیں۔ فرمایا ان کے باپ سید حضرت حیدر کرار، ان کی ماں حضرت فاطمہ الزہرا، ان کے بھائی حضرت امام حسن مجتبیٰ، ان کی نانی حضرت خدیجہ الکبریٰ، اور ان کے نانا جان حضرت سید الانبیاء۔ کتنی محبت ہے، اللہ اکبر۔ آپ کے دور میں جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کمرے میں بیٹھے، حضرت امام حسن مجتبیٰ آئے تو بیٹا عبداللہ ابن عمر پہلے داخل ہونے کے لیے اجازت مانگی تو بیٹے کو اجازت نہیں دی۔ حضرت امام حسن بھی آ رہے تھے، اندر داخل ہونے لگے تو دیکھا عبداللہ ابن عمر کو بیٹے کو واپس کر دیا، تو سوچا کہ جب بیٹے کو واپس کر دیا تو مجھے بھی کر دیں گے، آپ واپس ہو گئے۔ اندر بیٹھے ہوئے جناب امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھو کتنی محبت ہے اہل بیت کے ساتھ۔ جب بیٹا واپس ہو گیا، امام حسن بھی واپس ہو گئے، تو پتا چلا عرض کی حضور یا امیر المومنین، حضرت امام حسن مجتبیٰ آئے تھے تو انہوں نے سوچا کہ بیٹے کو جب اجازت نہیں ملی تو مجھے اجازت نہیں ملے گی، تو واپس چلے گئے، تو ننگے پاؤں دوڑ کر پیچھے آئے۔ شہزادوں سب کچھ آپ ہی کے گرانے کا دیا ہوا ہے، جب بھی کام ہو تشریف لے آیا کرو۔ کتنی محبت ہے، خام خواہ لوگوں نے ایسے ہی کہا ہے کہ اہل بیت کے ساتھ صحابہ کی محبت دشمنی دکھائی ہے۔ آج بیت المقدس فتح نہیں ہو رہا، مسلمانوں کا لشکر عیسائیوں کے لشکر جب آمنے سامنے آ گئے، بیت المقدس فتح نہیں ہو رہا، دونوں لشکر جب آمنے سامنے آ گئے، عیسائیوں نے کہا او مسلمانوں، تمہارے امیر المومنین خود چل کے آئیں گے، تو جب وہ چل کے ہمارے پاس آئیں گے تو ہم بغیر جنگ کے بیت المقدس کو خالی کر دیں گے۔ ایمان ایسا ہو۔ ہمارے پاکستان میں قانون وہی ہے، یہ یہودیوں کا قانون، جو امریکہ کہتا ہے برطانیہ کہتے وہ چلتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہمیں فاروق اعظم جیسا جری حاکم عطا فرمائے۔ آج بھی ان کی یونیورسٹیوں کے اندر چلے جائیں، ڈنمارک چلے جائیں، انگلینڈ چل جائیں،
امریکہ چلے جائیں یونیورسٹیوں کے اندر عمر لا چلتا ہے، عمر لا جناب فاروق اعظم کا قانون رائج ہے۔ آج کا فوج کا ترتیب دیا ہوا نظام جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ بیت المقدس فتح نہیں ہو رہا۔ صحابہ سے حضرت امیر المومنین نے مشورہ کیا کہ بیت المقدس فتح نہیں ہو رہا تو خود چل کے جائیں گے تو خالی ہو جائے گا۔ حضرت امیر المومنین نے مشورہ کیا تو 12 ساتھیوں کو ساتھ لیا، 6 سواریوں کو لیا۔ ایک منزل آپ اپنے ساتھ غلام کو رکھا، ایک منزل آپ سواری کرتے ہیں اور وہ غلام جو ہے پیدل چلتا ہے، ایک منزل وہ غلام سواری کرتا ہے، آپ پیدل چلتے ہیں۔ کرتے کرتے بیت المقدس قریب آ گیا، باری تھی سواری کی اس غلام کی۔ عرض کی حضور بیت المقدس آئے گا، لوگ کیا کہیں گے؟ حضور باری میری ہے، میں اپنی باری آپ کو دیتا ہوں، آپ سوار ہو جائے، میں پیدل چلتا ہوں۔ فرمایا عمر ہے، عدل و انصاف کا دامن یہاں بھی نہیں چھوڑتا، میں پیدل چلوں گا، خود سوار ہو۔ غلام کو سوار کیا۔ حضرت جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ آپ نے اپنے سواری کی مہار پکڑی، اپنے غلام کو سوار کیا ہے۔ ان عیسائیوں نے اپنے چھتوں پر چڑھ کر دیکھا کہ لوگ اس کو سلام کر رہے ہیں جس نے سواری کی مہار کو تھاما ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی کتابوں میں یہ پڑھ رکھا ہے بیت المقدس کو وہی فتح کرے گا جس کا غلام سوار ہوگا اور جس کا آقا جو ہوگا مہار پکڑ کر آگے آگے چل رہا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ رات کو گشت کر رہے ہیں، ایک مکان سے بچوں کے رونے کی آواز آئی، دروازہ کھٹکھٹایا، مائی صاحب آئی، فرمایا کیوں بچے رو رہے ہیں؟ مائی صاحبہ نے کہا ستیہ ناس ہو خلیفہ کا کہ اس کو پتہ ہی نہیں میرے بچے بھوکے ہیں۔ تو چولہا جل رہا تھا، اوپر کچھ رکھا ہوا تھا، کہا کیا پک رہا ہے؟ کہا پک کچھ نہیں رہا، پانی رکھا ہوا ہے، جوش مار رہا ہے، بچوں کو دلاسے دے کر سلا رہی ہوں، وہ بچے خود بخود بھوکے سو جائیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فوراً دوڑ کر اپنے پیدل بیت المال میں آئے، اپنے کندھوں پر آٹے کی بوری لاد لی۔ غلام نے کہا حضرت جی یہ کندھوں پر بوری میں لاد لیتا ہوں۔ فرمایا قیامت کے دن بوجھ تم برداشت کر لو گے؟ ہمارے حاکم تو وہ ہے۔ فرمایا تم میرا بوجھ تم اٹھا لو گے؟ خود عمر فاروق میں اٹھاؤں گا۔ خود آٹے کی بوری لاد کر خرد و نوش کا سامان مائی صاحبوں کو دیا۔ کہا اللہ بھلا کرے، یہ خلیفہ وقت اس کو نہیں ہونا چاہیے تھا، تجھے ہونا چاہیے تھا۔ فرمایا کہ خلیفہ وقت میں ہی امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ ہمیں ایسے حاکم عطا فرمائے۔ میرے دوستوں بزرگوں غور فرمائیے گا، آج بڑے بڑے پوری دنیا کے اندر سیاستدان موجود ہیں، ہمارے پاکستان کے اندر بھی موجود ہیں، سیاسی دعوے کرنے والے بڑے موجود ہیں، ٹیلی ویژن پر تصویریں بنا کر باقی اللہ تللے کے اندر مال کا قوم کا کھا جاتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، نہ خوف خدا نہ شرم نبی ہوتی ہے۔ سیاستدانوں، آج پوری دنیا کے سیاستدانوں کو ہم چیلنج کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے جان نثار جیسا، حضرت فاروق اعظم جیسا ایک سیاستدان تو ایسا نکال کر دکھاؤ۔ اگر ایسے سیاستدان پیش کیے ہیں تو نبی کریم علیہ السلام کے نظام مصطفیٰ نے پیش فرمائے ہیں۔ تیسرے خلیفہ راشد ہیں، بس میں تھوڑی تھوڑی بات عرض کر کے بڑھا رہا ہوں۔ خلیفہ راشد حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ میں جنگ روڈ پر جا رہا تھا، 18 ذوالحج کو، اسی ذوالحج کی 18 کو صحابہ کے نام لیواؤں نے بینرز کھمبوں کے ساتھ لگا رکھے تھے کہ حضرت عثمان غنی ذوالنورین کی یوم شہادت پر عام تعطیل کی جائے۔ حضرت عثمان غنی ذوالنورین یہ باقاعدہ لکھا۔
لکھا تم بھی ہے، پڑھتے بھی ہو، بولتے بھی ہو، بیان بھی کرتے ہو، مگر یہ نہیں جانتے کہ ذوالنورین کس کو کہتے ہیں. غور نہیں کرتے، عقل پہ پردے پڑے. ذوالنورین کا معنی کیا ہے؟ دو نور والا. کتنے نور والا؟ دو نور والا. کیوں دو نور والا؟ کہ سرکار کی دو صاحبزادیاں حضرت عثمان کے نکاح میں تھیں. کل کتنی صاحبزادیاں تھیں؟ میرے دوستوں بزرگوں، شیعہ حضرات کی کتاب اصول کافی کے اندر یہ بات موجود ہے، اور دیگر کتب کے اندر شیعہ حضرات کی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے. نبی کریم علیہ السلام کی 4 صاحبزادیاں، حضرت رقیہ، حضرت سیدہ زینب، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ الزہرا، یہ 4 نبی کریم علیہ السلام کی یہ صاحبزادیاں ہیں. میں بھی عرض کرتا ہوں یہ مسئلہ بھی. تو 2 صاحبزادیاں حضرت رقیہ، ان کا انتقال سن 2 ہجری میں ہوا. اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہو گئے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی صاحبزادی حضرت حفصہ بیوہ ہوئی تھی. تو نبی علیہ السلام نے حضرت حفصہ کے بارے حضرت عثمان سے بات کی تو وہ خاموش ہو گئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پریشان ہو گئے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی صاحبزادی حضرت حفصہ بیوہ ہوئی تھی. تو نبی علیہ السلام نے حضرت حفصہ کے بارے حضرت عثمان سے بات کی تو وہ خاموش ہو گئے. کچھ دنوں کے بعد امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے اپنی بیٹی کے متعلق حضرت عثمان کے ساتھ عقد کرنے کا کہا. نبی کریم علیہ السلام نے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو ارشاد فرمایا، اے عمر فاروق، تیری بیٹی حضرت حفصہ کو اللہ تعالیٰ حضرت عثمان سے بہتر شوہر عطا فرما دے گا، اور حضرت عثمان کو حضرت حفصہ سے بہتر اللہ ان کو بیوی عطا فرما دے گا. پھر سرکار نے خود اللہ کے حکم سے حضرت حفصہ سے نکاح فرمایا. تو حضرت عثمان سے بہتر حضرت حفصہ کو شوہر مل گئے. اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنی بیٹی دوسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح سرکار نے فرمایا. عثمان دیکھ، اللہ کا فرشتہ جبریل آیا ہے اور حکم دے رہا ہے کہ اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح تیرے ساتھ کیا جائے. اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت رقیہ پر ظلم کر کے ان کو مارا تھا. بتاؤ، آج کا کوئی صاحب عقل آدمی، دانش مند آدمی کسی کے اپنی بیٹی کسی کو نکاح دے، وہ ظلم کر کر کے مار دے تو دوسری بیٹی دینی گوارا کرے گا؟ نہیں. تو سرکار نے اپنی دوسری بیٹی کا نکاح کیوں کیا؟ بلکہ یہاں تک کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی اور ایک کے بعد دیگرے ایک ایک کر کے فوت ہو جاتی، تو فرمایا کہ اگر 40 بیٹیاں بھی ہوتی، ساری کی ساری ہوتی، تو میں ساری کی ساری بیٹیوں کو حضرت عثمان کے نکاح میں دے دیتا. ایک ایک کر کے فوت ہوتی جاتی، میں اپنی بیٹیوں کا نکاح کرتا رہتا. تو کتنی بیٹی دو بیٹیاں، اس وجہ سے آپ کا نکاح بن گیا ذوالنورین، جس کا معنی سید اعلی حضرت عظیم البرکت. اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے اس عاشق کے صادق کی قبر انور پر. حدیث کو پڑھا، کمال کر دیا. فرمایا، نور کی سرکار سے پایا تو شعلہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا تو شعلہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا تو شعلہ نور کا، ہو
مبارک تجھ کو ذوالنور رین جوڑا نور کا، ہو مبارک تجھ کو ذوالنور رین جوڑا نور کا، جن کی دو صاحبزادیاں نور ہو، ان کے نور کی وجہ سے جن کی عقد میں جن کی صاحبزادیاں آ جائیں، اس حضرت عثمان کا لقب ذوالنورین بن جائے، تو جس محبوب کی صاحبزادیوں کی وجہ سے ان کا لقب ذوالنورین ہو رہا ہے، تو بتاؤ جس محبوب کی صاحبزادیاں ہیں وہ میرے آقا منبع نور کیوں نہیں ہو سکتے؟ حضرت عثمان اللہ فرماتے ہیں انہوں نے جہاد کیا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، مالوں کے ساتھ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے کے ساتھ۔ بڑی توجہ کے ساتھ عقیدے کی بات عرض کرتا ہوں، غور فرمائیے گا۔ اور حضرت عثمان وہ ہیں کہ جن کو کئی مرتبہ لسان نبوت سے جنت کی بشارتیں ملی ہیں۔ اگر کسی کو پتہ نہیں جنت کون جائے گا تو میرے آقا نے بشارتیں کیوں دی ہیں؟ ماننا پڑے گا بشارت وہی دے سکتا ہے جس کو پتا ہو کون جنت جائے گا کون دوزخ جائے گا۔ مشکات شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور مشکات ایسی حدیث کی کتاب ہے، ویسے صحاح ستہ بھی سب مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، جو بندیوں کے مدرسوں میں بھی اور دوسرے مدرسوں میں بھی۔ ہم تو پڑھتے ہی پڑھتے الحمدللہ، اور ہم پڑھتے بھی ہیں تو لوگوں کو سناتے بھی ہیں۔ یہ پڑھتے ہیں اور اپنے مطلب کی سناتے ہیں، جہاں شان مصطفیٰ نظر آئے تو وہاں پر پردہ ڈال دیتے ہیں۔ یہ میں لایانی باتیں نہیں کر رہا، حقیقتاً نظر کر رہا ہوں۔ مشکات کے اندر یہ حدیث موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ تبوک جانا ہے، اللہ کی راہ میں کچھ دو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جائیں، گھر کے صحن میں چادر بچھائی اور سارا اثاثہ گھر کا اس چادر میں جمع کر دیا، اور گھر کی دیواروں پر یوں کر کے ہاتھ پھیر کے دیکھتے کوئی سوئی لگی تو نہیں رہ گئی۔ جب نکلنے لگے تو سوچا کہ یہ ٹاٹ جو لٹک رہا ہے نا پردے کا دروازے پر، سوچا کہ وہ خود پہن لیتے ہیں، یہ جو لباس ہے کسی مجاہد کے کام آ جائے گا، اور سرکار کی بارگاہ میں گٹھڑی لے کر حاضر ہوئے۔ گٹھڑی خود بول رہی تھی جس گھر سے میں آئی ہوں اس گھر میں اب کوئی چیز باقی نہیں ہے۔ ان دنوں حضرت فاروق اعظم کے پاس بڑا مال آیا تھا، دل میں تھا کہ ہر مرتبہ ابو بکر بڑھ جاتے ہیں، آج دیکھوں کیسے بڑھتے ہیں، آدھا مال لے تو آدھا گھر میں چھوڑا ہے۔ بہرحال میرے دوستوں بزرگوں غور فرمائیے گا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا مال لے کر نبی کریم علیہ السلام کے قدموں پر رکھ دیا، اور گٹھڑی یہ جو رکھی تھی سارے کا سارا اثاثہ جو رکھا، گٹھڑی بول رہی تھی جس گھر سے میں آئی اس گھر میں اب کوئی چیز اور باقی نہیں موجود ہے۔ میرے دوستوں وہ مشکات کے یہ الفاظ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ابو بکر صدیق سے پوچھا، پیارے ابو بکر صدیق ماں اب کہیں تلی اہلے کا، ابو بکر پیارے گھر میں کیا چھوڑ آئے ہو؟ گھر میں ابو بکر گھر کی چھڑ آئے ہیں۔ دوسرے لوگ حدیث پڑھتے ہیں کہتے ہیں کہ دیکھو نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا تو ابو بکر نے کہا اب کئی تو لہم اللہ، گھر میں میں اللہ چھوڑا ہے، گھر میں میں اللہ چھوڑا ہے۔ اتنی اپنے مطلب کی بات، اگلے اگے گل کر دے کیوں اگے گل کرن تے عقیدہ مصطفیٰ عقیدہ اہل سنت ثابت ہوندا ہے۔ ہم اہل حدیث ہیں، حدیث اہل حدیث وہ ہوتا ہے جو حدیث کو پڑھتا ہے اور حدیث کو پڑھاتا ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جبالا کا اب قیت لہم اللہ ورسولہ، سونیا گھر میں میں اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑایا ہوں۔ معلوم یہ ہوا ابو بکر صدیق کا یہ عقیدہ تھا میرے آقا میرے سامنے بھی موجود ہے، میرے آقا میرے گھر میں بھی موجود ہے۔ بحکم خدا تم ہو موجود ہر جا، بحکم خدا تم ہو موجود ہر جا، بظاہر ہے طیبہ ٹھکانہ تمہارا۔ ہمارے نبی کریم
علیہ السلام اپنے جسم انور کے ساتھ وہ مدینے میں ہے اور اپنی نورانیت کے ساتھ ہر مومن کے سینے میں ہے. خیر سرکار نے فرمایا صحابہ اللہ کی راہ میں دو. حضرت پیارے عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ اٹھے. عرض کی آقا 300 اونٹ بما ساز و سامان کے عثمان اللہ کی راہ میں دیتا ہے. سرکار نے فرمایا صحابہ کو چھوڑ دو. پھر اٹھے. فاستبقوا الخیرات نیکی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا شاہ گن گن کر خرچ کرو گی تو پھر اللہ بھی گن گن کر دے گا. اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرو گے تو بغیر حساب کرو گے تو اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے بغیر حساب عطا فرمائے گا. سرکار نے فرمایا اور دو. تیسری مرتبہ پھر اٹھے. عرض کی آقا 300 اونٹ بما ساز و سامان کے اور دیتا ہوں. 300 کتنے ہو گئے؟ دل میں آیا عثمان 900 کیا ہوتا ہے؟ عرض کی آقا 1000 اونٹ کے بما ساز و سامان کے اللہ کی راہ میں دیتا ہوں. میرے دوست بزرگوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی 1000 اونٹوں کا بما ساز و سامان نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا. اشرفیوں کو درم و دیناروں کو نبی کریم علیہ السلام کے پاس انہوں نے ڈھیر لگا دیا. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اپنے گورے گورے نوری نوری ہاتھ عطا و بخشش والے ہاتھ اللہ کے خزانوں میں رکھنے والے ہاتھ ید اللہ والے ہاتھوں کو ہمارے نبی کریم علیہ السلام نے ان روپوں کے اندر ان درم و دیناروں کے اندر میرے آقا یوں کر کے دیناروں کے اندر ہاتھ ڈال کر میرے آقا اچھال اچھال کر فرما رہے ہیں. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اے عثمان ما در عثمان ما عمل بعد هذا اليوم. اے عثمان آج کے بعد تو کوئی نیکی نہ بھی کرے جنت جانے کے لیے یہی نیکی تیری کافی ہے. وہ حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالی. کتنے خلیفے ہو گئے؟ اب چوتھے خلیفہ. نمبر بھی چوتھے کا اور حقیقتاً بھی خلیفے کتنے؟ اے ملنگا گو دماد مست کلندر علی دا پہلا ہی نمبر نہیں امی قوم. حضرت علی کے مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا اپنا فرمان شیعہ حضرات کی کتاب مناقب آل ابی طالب کے اندر موجود ہے. دوسری کتاب کشف الغمہ کے اندر علی پاک کا فرمان موجود ہے. حضرت مولا کائنات حضرت علی مرتضی داماد مصطفیٰ حل آتا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں. آپ نے فرمایا من لم یقل انی رابع الخلفاء فعلیہ لعنت اللہ. علی پاک فرماتے ہیں جو مجھے چوتھا خلیفہ نہ مانے اس پر اللہ کی لعنت ہو. کون فرماتے ہیں؟ شیر خدا. اور ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو مومن ہوگا علی کی محبت اس کے دل میں ہوگی. جو منافق ہوگا علی کی محبت اس کے دل میں نہیں ہوگی. الحمدللہ جتنا ہم علی پاک کا احترام کرتے کوئی نہیں کرتا. الحمدللہ. میرے دوستو بزرگوں جب ہم کہتے ہیں علی پاک کا خود فرمان تمہاری کتابوں کے اندر موجود ہے. علی پاک فرماتے من لم یقل انی رابع الخلفاء فعلیہ لعنت اللہ. جو مجھے چوتھا خلیفہ نہ مانے اس پر اللہ کی لعنت. وہ کہتے ہیں اسی بھی تو چوتھے مانگو کہتے ہیں کہ اسی بھی وہ کیسے. ساڈے سیدھے سادے دوستوں ایک مسئلہ وچ میں چھڑ گیا ہے. سرکار دی کنیاں بیٹیاں نے وہ میں اس تو بعد چرچ کردا. سمجھ آؤندی بھی دوستوں بھی دوستوں کو سمجھ آ رہی ہے؟ توجہ میری طرف. کہندے نے اسی بھی چوتھے خلیفہ مانتے علی پاک نو بھی وہ کیسے. دیکھو جی اللہ فرماتا ہے اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. پہلے خلیفے کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام. دوسرے خلیفے
اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ہارون اخلفنی فی قومی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بعد حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنایا، دوسرے خلیفے حضرت ہارون علیہ السلام، تیسرے خلیفے یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، فرمایا کہتے ہیں کہ تیسرے خلیفے حضرت داؤد علیہ السلام، پہلے خلیفے حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے حضرت موسیٰ کے حضرت ہارون علیہ السلام، تیسرے حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان کے حضرت داؤد علیہ السلام، تو چوتھے حضرت کہتے ہیں علی پاک خلیفہ ہے۔ تو تو کسے ساڈے عام بندے نو گل سنائی انہوں نے گل تے ایویں ٹھیک کرتے پے نے، ہاں؟ اللہ اکبر، اللہ سانو اپنا عقیدہ سمجھن دی توفیق عطا فرمائے، تے اس عقیدے تے سانو زندہ رکھے، اس عقیدے تے موت تے اس عقیدے تے ساڈا حشر فرمائے۔ غور فرماؤ گے قرآن پاک دے اندر جڑی اللہ پاک نے خلیفیاں دی گل فرمائی ہے، آدم علیہ السلام پہلے خلیفہ، قرآن کے اندر اللہ دے خلیفیاں دی گل ہو رہی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام دے خلیفیاں دی گل ہو رہی ہے؟ اللہ دے خلیفیاں دی قرآن کی گل ہو رہی ہے؟ میرے دوست بزرگوں، اگر اللہ دے خلیفیاں دی گل قرآن دے اندر موجود ہے تے علی پاک چوتھے نمبر تے نہیں آوندے۔ حضرت آدم علیہ السلام دی اللہ دے خلیفہ، حضرت ہارون علیہ السلام دی اللہ دے خلیفہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی اللہ دے خلیفہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اللہ دے خلیفہ، خود ساڈے نبی کریم علیہ السلام دی اللہ دے خلیفہ آدم نے، یہ سارے خلیفے کدھر گئے؟ معلوم ہویا قرآن دے اندر اللہ دے محبوب علیہ السلام دے خلیفیاں دی گل نہیں ہو رہی، اللہ دی خلیفیاں دی گل ہو رہی ہے۔ علی پاک دا جڑا اپنا فرمان موجود ہے، شیعہ حضرات دی کتاب دے اندر کشف الغمہ دے اندر موجود ہے، مناقب آل ابی طالب دے اندر موجود ہے۔ علی پاک فرماندے نے جڑا مینوں نبیاں نبی دے خلیفیاں چوں چوتھا خلیفہ نہ مننے، فرمایا من لم یقل انی رابع الخلفاء فعلیہ لعنت اللہ، جڑا مینوں اپنے نبی دے خلیفیاں چوں چوتھا خلیفہ نہ مننے او دے تے اللہ دی لعنت ہوے۔ اسی اہل سنت و جماعت سب تو پہلے خلیفہ بلا فضل حضرت ابوبکر صدیق نو مندے ہاں، دوسرے خلیفے حضرت عمر فاروق نو مندے ہاں، تیسرے خلیفے پیارے عثمان نو مندے ہاں، علی پاک دے فرمان نو سر متھے تے رکھدے ہویا حضرت علی پاک نو اسی چوتھا خلیفہ نبی پاک دا مندے ہاں۔ اچھا جدو نبی کریم علیہ السلام نے تبوک جانا سی، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا علی پاک تسی میرے گھر رہو، عرض کی تھی آقا میرے ورگا جوان تو جنگے جانا چاہیے، تسی میں بچہ سمجھ کے گھر چھڑ کے جا رہے ہو؟ سرکار نے فرمایا ما تردان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، اے علی کیا تو اس گل تے راضی نہیں کہ تیرا میرے بعد اوے درجہ ہے جڑا حضرت موسیٰ تو بعد حضرت ہارون علیہ السلام دا ہے؟ شیعہ حضرات کہندے نے کہ جویں حضرت ہارون علیہ السلام دا درجہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جدو کوہ طور تے گئے تے فرمایا یا ہارون اخلفنی فی قومی، یہ میرے بعد تو میرا خلیفہ ہے۔ تو اسی طرح سرکار جدو تبوک گئے تے نبی علیہ السلام نے اپنا خلیفہ حضرت علی نے مقرر کیتا تے معلوم ہوا حضرت علی پہلے خلیفے نے۔ ایک گل تے تاں منن وچ آندی سی، تاں قابل قبول سی کہ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ دی وفات تو بعد خلیفے بندے، انہاں دی وفات تو بعد خلیفے بندے نہیں، مگر حضرت موسیٰ دی وفات تو بعد حضرت یوشع بن نون خلیفہ بنے، حضرت ہارون علیہ السلام دا انتقال تے حضرت موسیٰ دی وفات تو 40 سال پہلے ہو گیا سی۔ یہ مثال تے تا فٹ آندی سی حضرت علی دی کہ حضرت علی خلیفے نے جی میں حضرت ہارون علیہ السلام خلیفے بنے، یہ مثال تطبیق تاں دیتی جا سکتی سی اس مسئلے نو حضرت ہارون دے نال کہ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ دی وفات تو بعد خلیفے بندے، انہاں دا انتقال تے موسیٰ دی وفات تو 40 سال پہلے ہو گیا سی، تے یہ گل فٹ بیٹھ دی نہیں۔ ساڈے آقا دیاں کنیاں بیٹیاں نے؟ 4۔ شیعہ حضرات آکھدے نے ویکھو نا تسی
4 بیٹیاں آخدے ہو تے میدان مباہلہ نبی علیہ السلام اپنی کنیاں بیٹیاں لے گئے نے؟ اسی کہنے کنیاں ایک نو لے گئے تے کہندے ایک ہی سی تے ایک نو لے گئے نے تے 4 ہوندیاں تے 4 لے کے جاندے. یہ مسئلہ ذرا یہ بھی ذرا صاف کر دے جائیے. نبی کریم علیہ السلام دیا 4 بیٹیاں نے. ضرور قرآن اللہ تعالی ارشاد فرماندا ہے یا ایھا النبی کل ازواجکا وبناتکا ونساء المؤمنین. اے محبوب غیب دیا خبراں دین والے محبوب اپنی بیویاں نو فرما دیو, اپنی بیٹیاں نو فرما دیو, اپنی قوم دیاں عورتاں نو فرما دیو. وبناتکا عربی زبان دے اندر ایک واحد ہوندا ہے, ایک دو نو تسنیہ آکھے جاندا ہے تے تین نو جمع دا اطلاق 3 تے کم از کم بولیا جاندا ہے تے جمع الجمع 10 تے 10 تو جمع کثرت دا صیغہ بولیا جاندا ہے تے جمع دا اطلاق کم از کم عربی دے اندر 3 تے بولیا جاندا ہے. بنتن, بنتان, بنتن واحد, بنتان تسنیہ, اور قرآن دے اندر بنتن بھی نہیں, بنتان بھی نہیں بلکہ بنات دا ذکر ہے, اور بنات دا ذکر ہے, اور بنات جڑیاں نے جمع دا صیغہ ہے. معلوم ہے سرکار دی ایک بیٹی نہیں, 2 نہیں, 3 نے, 3 تو زیادہ نہیں. خیر سرکار مباہلہ دے میدان ہے, سرکار ایک بیٹی نو کیوں لے گئے؟ میرے دوستو بزرگوں, نبی کریم علیہ السلام جدوں سرکار تشریف فرمانے باہر آئے, سائی سرکار دی بارگاہ چائے آن کے کہن لگے ساڈے نبی حضرت عیسیٰ دے متعلق تہاڈا کی کیتا ہے؟ سرکار نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ اللہ نے, روح اللہ نے, نبی اللہ نے, اللہ دے نبی نے, اللہ نے اپنی قدرت کاملہ حکمت بالغہ دے نال حضرت عیسیٰ روح اللہ نو بغیر باپ تو پیدا فرمایا. کہن لگے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا باپ دسو. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ دے نال بغیر باپ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اپنے دستے قدرت نہ پیدا فرمایا. کہن لگے نہیں حضرت عیسیٰ دا باپ دا نام دسو, نہیں دس دیتے. پھر حضرت اللہ دے بیٹے نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام, ابن اللہ نے, استغفر اللہ. سرکار نے فرمایا اگر ایو گل تہاڈی من لی جائے کہ جیدا باپ نہیں, او دا باپ اللہ ہوندا ہے, جیدا باپ نہیں, او دا باپ اللہ ہے, تے پھر حضرت آدم علیہ السلام دے باپ دا نام تے دسو. تے حضرت آدم دی تے ماں دا نام بھی پوچھنا ہے, انہاں دی ماں دا نام کی ہے؟ جدو مبہوت ہو گئے کوئی جواب نہ ہے تو انہوں نے اعلان کیتا, چیلنج کیتا کہ مباہلہ کر لو. سرکار نے فرمایا سانو مباہلہ منظور ہے. جگہ دا تعین کر لیا, وقت مقرر ہو گیا. 3 دن تو بعد 12 پہلے عیسائی آئے تے جس جگہ نو مقرر کیتا اس جگہ تے ہن 60 عیسائی آئے, بڑے بڑے پوپ پادری, بڑے بڑے پوپ پادری بڑے برگ دا لباس پہن کے تشریف لے آئے, میدان مباہلہ دے اندر آ گئے. اللہ ارشاد فرماندا ہے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. اللہ فرماندا ہے او عیسائیو تسی بھی اپنے آپ نو لے آؤ, تسی بھی اپنے بیٹیاں نو لے آؤ, اسی بھی اپنی بیٹیاں نو لے آنے ہاں, تسی بھی اپنی بیٹیاں نو لے آؤ, اسی اپنی بیٹیاں نو لے آنے ہاں, تسی بھی اپنی جاناں نو لے آؤ, اسی بھی اپنے آپ نو پیش کر دے ہاں. ثم نبتہل پھر مباہلہ ہوئے گا. جدو مباہلہ کنوں آکھیا جاندا ہے ایک ہوندا ہے مناظرہ, کسے مسئلے تے 2 فریقین دا بحث کرنا. مناظرے تے گل نہ مکدی ہوئے تے اس تو بعد کیتا جاندا ہے مباہلہ. مباہلہ آکھیا جاندا ہے کہ 2 فریقین کسے گل تے نہ توڑ گل پہنچدی ہوئے, جویں ٹوٹانی نے فیصلہ کیتا ہے. ٹوٹانی دا واقعہ کسے نو یاد ہوئے گا کہ جیڑا دونوں چوں جھوٹا ہوئے گا اللہ انہوں غارت کرے گا, اللہ انہوں دنیا تے رسوا کر دے گا. مباہلہ دے میدان وچ پہلے 12 عیسائی ہن کنے آئے, بولو بڑے بڑے پوپ پادری. 60 عیسائی آئے تے ادھر نبی علیہ السلام کے شان نہ تشریف لے آ رہے.
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام میدان مباہلہ دے اندر میرے آقا دو جہاں سرور کون و مکان آقا کل مولا کل ختم رسول تشریف لے آ رہے نے. نبی کریم علیہ السلام نے حضرت امام حسین کو اپنی آگوش کے اندر اٹھایا ہے. حضرت امام حسن مجتبی انگلی پھڑ کے نبی علیہ السلام دے دائیں بائیں چلتے آ رہے نے. حضرت فاطمہ الزہرا چادر تطہیر اوڑھ کے نبی کریم علیہ السلام دے پیچھے پیچھے, حضرت مولا کائنات نبی کریم علیہ السلام دے پیچھے پیچھے پنج تن دا ٹولا میدان مباہلہ دے اندر آ رہا ہے. جدوں نبی کریم علیہ السلام انہاں سارے اپنے عزیزاں دے نال حضرت فاطمہ الزہرا مولا کائنات حسن حسین دے نال میدان مباہلہ دے اندر پہنچے. جڑا پوپ پادری سی پہلے تے بڑیاں پڑگلاں ماردا سی کہ اج ایسی دعا چھڈاں گا کہ مسلماناں دے نبی دا نعوذ باللہ انہاں نوں شباستی تو نیست و نابود کر دواں گے, یوں کر دوں گا وہ کر دوں گا. جدوں نبی کریم علیہ السلام دے چہرہ بدوہا نوں ویکھیا, نبی کریم علیہ السلام دے نواسیاں دے نورانی چہریاں نوں ویکھیا, علی پاک دے چہرے نوں ویکھیا, حضرت فاطمہ الزہرا دی چادر تطہیر نوں ویکھیا, وہ پادری کہن لگا او عیسائیو لا تبتغلوا ولا تہلکوا, او پادو عیسائیو انہاں نال مباہلہ نہ کرنا, اگر مباہلہ کرو گے سارے تباہ و برباد ہو جاؤ گے. انہاں نال مباہلہ سائیاں نے آکھیا پوپ جی بڑیاں برکاں مار دے سی, ہنے بلبلے ہو گئے کی ہویا ہے؟ کہن لگا پہلے اے نورانی چہرے میں ویکھے نہیں سن. وہ کہن لگا میں تے انہاں دے چہریاں جڑا نبی تشریف لے آ رہا میں تے اے ویکھدا اے نبی دعا کر دے ید اللہ والے ہاتھ اٹھا لے, تے جڑے بچے نال نے انہاں دی دعا تے بچے اگر نال آن والے آمین کہہ دین تے میں تے اے ویکھ رہا انہاں دی دعا تے پہاڑ بھی اپنی جگہ چھڑ سکدے نے, پہاڑ بھی اپنی جگہ. میں عرض کردا کہ اج دے کچھ لوکاں نالوں او عیسائی چنگے سن جڑے کہندے نے رسول دے چاہن نال کچھ نہیں ہوندا, وہ عیسائی یہ سمجھتے ہیں کہ اے دعا کرن تے انہاں دے چول نال پہاڑ بھی جگہ اپنی جگہ چھڑ سکدے نے. پر فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ, تسی بھی اپنی بیٹیاں نو لے آؤ اسی بھی اپنی بیٹیاں نو لے آندے, تسی بھی اپنی بیٹیاں نو لے آؤ اسی بھی اپنی. ہو سکتا ہے کوئی کہے مولانا تسی نساء دا لفظ بولیا ہے تو نساء دا معنی تے عورتاں ہوندا ہے, بیٹی کیوں مراد ہے؟ ویڈیو بن رہی ہے پتہ نہیں کون کون سنے گا تے کدوں تک سن گے, مسئلہ ذرا توجہ نال. القرآن یفسر بعضہ بعضا, قرآن دی سب تو بہترین تفسیر اللہ دا قرآن خود ہے. میرے دوستوں بزرگوں قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرعون دا جتنے ذکر فرمایا ہے, اللہ فرماندا ہے یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم. فرعون تواڈے بچیاں نو قتل کردا سی تے تواڈیاں بچیاں نو زندہ چھڑدا سی. تے قرآن دے اندر جتھے ابنا دے نال نساء دا لفظ ہے اوتھے نساء تو مراد عورتاں ہوندا ہے. تے بچیاں نو نساء کیوں آکھیا جاندا ہے؟ کیونکہ انہاں نے وڈیاں ہو کے عورتاں بن جانا ہے, اس لیے انہاں تے نساء دا لفظ بولیا جاندا ہے. وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ, ایتھے بھی فرمایا اپنی بیٹیاں لے آؤ. تے سرکار دی کنیاں بیٹیاں نے تے مباہلہ دے میدان وچ کنیاں لے گئے؟ ایک نو. تے کہندے نے ایک ہی سی تے ایک نو لے کے آئے. آئیے میں عرض کراں ساڈے نبی کریم علیہ السلام دیاں 4 بیویاں 4 بیٹیاں نے. شیعہ حضرات دی کتاب اصول کافی دے اندر گل موجود ہے. نبی کریم علیہ السلام دیاں 4 بیٹیاں حضرت رقیہ جنہاں دا انتقال سن 2 ہجری دے اندر ہویا, دوسری صاحبزادی حضرت سیدہ زینب جنہاں دا انتقال سن 8 ہجری دے اندر ہویا, تیسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم جنہاں دا انتقال 9 ہجری دے اندر ہویا. اور نبی کریم علیہ السلام نے جڑا مباہلہ سائیاں دے نال فرمایا سن 10 ہجری دے اندر فرمایا ہے. مباہلہ کدوں ہویا؟ بس جدوں 10 ہجری ہوئی تے ایک بیٹی زندہ سی پہلے, باقی تینوں اگر زندہ ہوندیاں تے میرے آقا انہاں تیناں نوں وی لے کے آتے. سرکار دی کنیاں بیٹیاں نے؟ چوتھے ساڈے خلیفے حضرت علی پاک مولا کائنات حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ. مشکاہ شریف کے اندر حدیث موجود ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا
میرا حسن میرا حسین میں مصطفیٰ دے پھول. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان الحسن والحسین ہما ریحان من الدنیا. اے لوگوں میرا حسن میرا حسین میں مصطفیٰ دے دونوں پھول نے. دونوں میرے کی نے پھول نے. تے پھل ہوئے تے یا پاویں ہوئے پھول او دے اندر اثر کیدا ہوندا ہے؟ جڑ دا. کیدا اثر ہوندا ہے؟ جڑ دا. تے جڑ کون نے؟ اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا میرا حسن میرا پھول میرا حسین بھی میرا پھول. کی مطلب؟ دوسری حدیث میں فرمایا الحسین منی و انا منہ. ان علی منی و انا منہ. علی میرے تو میں علی تو. حسین میرے تو میں حسین تو. یہ مطلب تے سمجھ آتا ہے کہ حضرت علی سرکار تو نے. سرکار تو حضرت علی نے. سرکار دے صحابی نے. سرکار دے چچا زاد نے. سرکار دے غلام نے. تے سرکار حضرت علی چوں نے. یہ کی مطلب ہے؟ میں یہ عرض کرنا حسین میرے تو تے میں حسین تو. حضرت حسین تے نبی کریم علیہ السلام چوں نے. سرکار دے نواسے نے. سرکار دے بیٹے نے. سرکار دے شہزادے نے. تے سرکار حضرت حسین وچوں کی مطلب ہے؟ کی مطلب ہے؟ میرے دوست بزرگوں نبی کریم علیہ السلام نے جیڑا فرمایا ان علی منی و انا منہ. میں علی پاک تو علی پاک میرے تو. حسین میرے تو تے میں حسین تو. گویا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جن نے میں مصطفیٰ دے کمال نو ویکھنا ہوے علی جے مرتضی نو ویکھ لوے. جن نے میں مصطفیٰ دے جمال نو ویکھنا ہوے میرے علی جے مرتضی نو ویکھ لے. اسی طرح فرمایا جن نے میں مصطفیٰ دے جمال نو کمال نو ویکھنا ہوے میرے حسین نو ویکھ لے. میرے کمال تے جمال دا ظہور ہوندا ہے حضرات حسنین دی ذاتاں تو. خیر پھل ہوے یا پھول او دے اندر اثر کیدا ہوندا ہے؟ جڑ دا ہوندا ہے. تے جڑ کون نے؟ اصل کون نے؟ نبی کریم علیہ السلام. ہن سنو ترمذی شریف کے اندر حدیث موجود ہے. نبی کریم علیہ السلام دے غلام حضرت علی یہ مرتضی فرماندے نے. کون علی؟ جنہ دی کی شان ہے کسیرا میسر رشد سعادت و کعبہ ولادت و مسجد شہادت. او علی پاک جنہ دی ولادت کعبہ اللہ دے اندر ہوندی ہے اللہ دے گھر وچ ہوندی ہے تے جنہ شہادت مسجد دے اندر ہوندی ہے. او پیارے حضرت علی یہ مرتضی داماد مصطفیٰ حلاتا مشکل کشا رضی اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ان الحسن اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین الصدر الى الاسر الى الراس. میرا بیٹا حسن مجتبی سینے تو لے کے سر تک بالکل نبی پاک دے مشابہ. وان الحسین اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین الصدر الى الاسفل. اور فرمایا میرا بیٹا حسین سینے تو لے کے بالکل پاؤں تک نبی پاک دے مشابہ نے. امام حسن مجتبی سینے تو لے کے سر تک بالکل شبیہ مصطفیٰ. اور امام حسین سینے تو لے کے بولو پاؤں تک ہم شکل مصطفیٰ صلی اللہ اعلی حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اسے حدیث پاک میں پڑھیا. آپ دا سارا کلام قرآن و حدیث پاک دا ترجمہ ہی. حدیث میں پڑھیا ترجمہ کیتا کمال کرتا. فرمایا ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک. بالکل صاف ترجمہ. ایک سینے تک مشابہ. تسی نال ذرا پڑھ لو گے ذوق پیدا ہو جائے گا. ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک. ایک سینے تک مشابہ
ایک وہاں سے پاؤں تک حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، اور صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے عیاں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن و حضرت امام حسین دونوں شہزادیاں نو اپنے کندھیاں تے اٹھا کے مدینہ دی گلیاں چ پھر رہے ہیں۔ کیوں پھر رہے ہیں؟ اس لیے کہ نبی کریم علیہ السلام بھی اپنے دونوں شہزادیاں نو اپنے کندھیاں تے اٹھا کے مدینہ دی گلیاں دی سیر کراوندے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں شہزادیاں نو اپنے کندھیاں تے بٹھا کے سوار کرا کے مدینہ دیاں گلیاں دیاں سیراں کرا رہے نے۔ حضرت علی پاک سامنے موجود نے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا علی پاک اللہ دی قسم ہے اے دونوں شہزادے نے تواڈے تے تاڈے تشبیہ نال تواڈے نال تشبیہ نہیں دتی جا سکدی، اے دونوں دی تشبیہ اگر دتی جا سکدی تے پیارے مصطفیٰ دے نال دتی جا سکدی ہے۔ اللہ دی قسم ہے دونوں شبیہ مصطفیٰ نے۔ اور سرکار دے صحابہ نبی کریم علیہ السلام دے وصال مقدس تو بعد اگر سرکار دی زیارت نو دل کردا، سرکار دی یاد تڑپاندی تے دونوں شہزادیاں حسن و حسین نو سامنے بٹھا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت کر لیندے سن۔ فرمایا صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے عیاں، صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے، صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے عیاں، خط توأم میں لکھا ہے یہ دوبر کا نور کا، آقا تیری نسل پاک میں ہے، تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور۔ محبت نہ جڑے جڑے بھی اہل بیت نہ پیار کرتے ہیں وہ پڑھن دوسرے بے شک نہ پڑھنا۔ آقا تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچانو تیری نسل پاک میں ہے، تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچانو تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا تو عین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا تو عین نور تیرا۔ نبی کریم علیہ السلام دی اہل بیت کون کون نے؟ سرکار دیاں بیویاں بھی اہل بیت، حضرت مولا علی بھی اہل بیت، حضرت فاطمہ الزہرا بھی اہل بیت، حضرت حسنین حسن حسین بھی اہل بیت، حضرت امام جعفر صادق حضرت امام جعفر اور انہوں دی اولاد ساری یہ بھی اہل بیت، حضرت عباس یہ بھی اہل بیت، اور انہوں دی ساری اولاد ساری دی ساری یہ اہل بیت۔ آقا تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچانو کا تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچانو تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا۔ آقا میں گدا تو بادشاہ، آقا میں گدا تو بادشاہ، بردے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ، بردے پیالہ نور، میں گدا تو بادشاہ، بردے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا، دے ڈال صدقہ نور کا۔
صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ تے دونوں شہزادے اندر جمال کی دا مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا آئیے ہن کر دیا کمال دی گل کمال بھی کی دا مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا نبی کریم علیہ السلام دی چچی حضرت ام فضل آپ فرماندیاں نے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں گود چ اٹھا کے لے کے آئی تے نبی علیہ السلام دی آگوش چ رکھ دیتا جدو آگوش چ رکھیا تے نبی کریم علیہ السلام اپنے شہزادے حسین نو محبت فرما رہے نے شفقت فرما رہے نے اچانک محبت فرماندیا ہویا شفقت فرماندیا ہویا نبی علیہ السلام اپنے شہزادے حسین دی کدی انہاں دے لباں نو بوسا دیندے نے کدی رخساراں نو چومدے نے کدی متھے نو بوسا دیندے نے کدی گردن نو بوسا دیندے اچانک محبت کردیا ہویا شفقت فرماندیا ہویا اچانک نبی کریم علیہ السلام دیاں اکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی اکھاں تو جدوں آنسو جاری ہوئے آپ دی چچی ام فضل عرض کیتی ہے آقا تسی ہونے تے اپنے نواسے حسین دے نال شہزادے دے نال محبت فرما رہے سو اپنی شفقت فرما رہے سو آقا تواڈیاں اکھاں چوں آنسو کیوں جاری ہوئے نے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا چچی ام فضل آتانی جبریل ہونے اللہ دا فرشتہ جبریل علیہ السلام میری بارگاہ چ آیا آن کے فاخبرانی جبریل نے میں مصطفیٰ نو خبر دیتی ہے ان بنی ھذا یعنی الحسین یقتل بعدی بارض الطف لج پلا کا آپ دے شہزادے حسین نو ان قریب زمین طف تے قتل کیتا جائے گا دوسری حدیث دے الفاظ ہے یقتل بعدی بارض العراق آقا دے نواسے حسین نو زمین عراق تے قتل کیتا جائے گا تیسری حدیث دے الفاظ نے یقتل بعدی بارض الطف یقال لها کربلا لج پلا کا تواڈے بیٹے حسین نو زمین تب جنوں کربلا کیا جاندا سونے تے شہید کر دیتا جائے گا نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جبریل علیہ السلام نے کربلا دے میدان دی مٹی بھی میں مصطفیٰ نو لیا کے دتی ہے سرکار نے ارشاد فرمایا اپنی زوجہ ام سلمہ نو مٹی عطا فرمائی اللہ دے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ام سلمہ اے مٹی بوتلی سنبھال کے رکھ لینا جس دن مٹی خون بن جائے گی سمجھ لینا میرا شہزادہ حسین کربلا دے میدان شہید کر دیتا گیا ہے سرکار نے مٹی کنوں دیتی حضرت ام سلمہ نو شیخ محقق نے شاہ مدارج النبوت اندر فرمایا ہے کہ حضرت حسین پاک دی شہادت 61 ہجری دے اندر ہوئی ہے تے حضرت ام سلمہ دا انتقال شہادت حسین تو بعد وچ ہویا ہے اچھا نبی علیہ السلام نے مٹی حضرت عائشہ نو نہیں دیتی کسی ہور زوجہ نو دتی تے کنوں دتی حضرت ام اس لیے دتی کہ سرکار نو پتا سی میریاں ساریاں بیویاں دا شہادت حسین تو پہلے انتقال ہو جائے گا حضرت ام سلمہ دا انتقال شہادت حسین تو بعد وچ ہوئے گا خیر میرے دوستو بزرگوں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کربلا دے میدان دی مٹی جبریل علیہ السلام میری بارگاہ چ لے کے آئے نے حضرت ام سلمہ فرماندی مٹی نو میں بوتلیں سنبھال کے رکھ لیا ہر روز اس بوتل دی میں زیارت کردی سا ہر روز زیارت کردی سا تے فرمایا جدوں وہ مٹی خون ہو گئی سمجھ لیا کہ میرا شہزادہ حسین کربلا چ شہید کر دیتا گیا ہے میرے دوستو بزرگوں تو سنتے رہندے علماء کو محرم شریف دے واقعات تو جدوں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رفقاء نو لے کے کربلا دے میدان وچ پہنچے 2 محرم سے جدوں کربلا دے میدان وچ پہنچے تے ہر جڑا حضرت امام حسین نو گرفتار کرنے واسطے آیا حضرت امام حسین نے انہوں سمجھایا کہ اسی خود نہیں آئے سانو بلایا گیا ہے 3 رات مسلسل سفر کرتے رہے جدوں صبح ہوندی ہے اپنے آپ اسے مقام تے پہنچتے ہیں جتوں
حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی نے اپنے قافلے والیاں دے نال کسے ساتھی نو مسافر راہ گزر نو پوچھیا اے جگہ دا کوئی نام اتا پتہ کی ہے؟ ایک بزرگ نے دسیا جگہ دا نام ہے کرب و بلا. کی نام ہے؟ کا تمام کچھ اب نہ ہوگا حشر تلک ہے یہی مقام منزل یہی زمین ہے یہی مشہد ہے امام اونٹوں سے بار اتار کر برپا کرو قیام بستر لگاؤ شوق سے اس ارض پاک پر آل نبی کا خون بہے گا کسی خاک پر. حضرت امام حسین نے ارشاد فرمایا اب ہم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتے اسی جگہ پر ڈیرا ڈال لو اسی جگہ پر خیمے لگا لو. حضرت امام حسین کی رفقا نے جب خیمے گاڑنے کے لیے زمین پر قلعہ زمین پر گاڑا زمین سے نیچے سے تازہ لہو نکلا نیچے سے تازہ اللہ اکبر. کربلا کے میدان سے لے کر بیت المقدس تک جتنی اوسط پڑتی تھی وہ شبنم پڑتی تھی ساری خون کی پڑتی تھی. جب قلعہ گاڑنے کے لیے زمین پر گاڑا گیا تو نیچے سے تازہ خون نکلا. آپ دی بہن سیدہ زینب نے عرض کی تھی بھیا یہ تو مینو خونی زمین لگتی اتنے چلے جانا چاہیے. فرمایا ہوں اسی یہ جگہ کہ جتھے اسی ایک ایک کر کے سارے شہید ہوواں گے. آپ دے بیٹے علی اکبر نے عرض کی ابا جان تسی کیویں دیاں گلاں کر رہے ہو؟ آپ نے ارشاد فرمایا بیٹا میں سچ کہہ رہا یہ جگہ جتھے میں بھی شہید ہوواں گا بیٹا تم بھی اتنے شہید ہوئے گا صرف تو ایک بچ کے جائے گا. حضرت علی اکبر نے فرمایا ابا جان تسی کیویں دیاں گلاں کر رہے ہو؟ فرمایا بیٹا میں سچ کہہ رہا یہ وہی جگہ ہے کہ دشمن یہی پہ خون ہمارا بہائیں گے زندہ بچ کے ہم یہاں سے کہیں نہ جائیں گے. آل نبی کا ہوگا اسی جا پہ امتحان سب تشنہ لب یہاں پہ سر اپنا کٹائیں گے. کرب و بلا ہے نام اسی سرزمین کا بچے یہاں سے پانی کا قطرہ نہ پائیں گے. فرمایا یہی وہ جگہ یہاں پر ہم ایک ایک کر کے شہید ہوں گے. حضرت امام حسین ارشاد فرمایا بیٹا علی اکبر وہ جگہ ہے ایک دن تیرے دادا جان حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں جنگ صفین تو واپس آئے سن انہوں نے اسے جگہ تے ڈیرا لگایا سی. اے بیٹا علی اکبر تیرے دادا جان دے نال تیرے تایا جان حضرت امام حسن مجتبی بھی نال نے میں بھی تیرے دادا جان دے نال حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر واسطے آرام فرما ہو گئے. حضرت علی مرتضی تھوڑی دیر تو بعد روندے ہوئے اٹھ بیٹھے. حضرت امام حسن نے پوچھا ابا جان تسی دے ہونے آرام فرما سو تانوں کس چیز نے جگہ دیتا ہے؟ حضرت علی مرتضی نے فرمایا بیٹا حضر ایسے جگہ تے میں خون دا دریا بہندیاں ویکھیا اس خون دے دریا دے اندر اپنے حسین نو ڈبکیاں لیندیاں گوتے لیندیاں ویکھیا کوئی حسین دی کوئی مدد نو پہنچن والا نہیں. حضرت حسین فرماندے نے بیٹا علی اکبر پھر تیرے دادا جان نے مینوں اپنی آغوش دے اندر لیا آغوش دے اندر لے کے فرمایا حسین بیٹا جدوں تیرے تے ظلم و جفا دیاں آندیاں اے بیٹا جدوں تیرے تے ظلماں دے پہاڑ ٹوٹ جان اے بیٹا اودوں بول کی کرے گا؟ عرض کیتی ابا جان میں صبر ہی کراں گا. فرمایا بیٹا صبر ہی کرنا جیڑا بندہ صبر کردا ہے اللہ دا وعدہ ہے انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. جیڑا صبر کردا ہے اللہ انہوں دا اجر بھی عطا فرماندا ہے. میرے دوستو بزرگو آخری گل کر کے میں اجازت چاہنا جدوں آئی اج دی شب عاشور اج دی رات آئی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اج دی رات مینو مہلت دے دی. مہلت اس وجہ تو نہیں منگی کہ بیوی بچیاں نہ پیار کر لواں ویکھ لواں. فرمایا میں جاندا تے میرا رب جاندا ہے کہ مینوں رب دی بارگاہ سجدہ کرن چ کنا مزہ ہوندا ہے تے رب دی بارگاہ گڑ گڑا کے دعا کرن دا کنا مزہ ہے. رات پوے تے بے دردانوں تے نیند پیاری آوے
سانو یاد سجن دی ستیان جگاوے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ساری رات اللہ دی بارگاہ دے اندر سر نو سجدے دے اندر نماز پڑھتے رہے, اللہ دی یاد دے اندر گزار دیتی. رات دا آخری پہر ہویا تے حضرت بی بی شہر بانو, حضرت بی بی شہر بانو رفع حاجت واسطے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب راحت القلوب کے اندر بھی اس بات نو نقل فرمایا ہے. رات نو شب عاشور اج دی رات نو جدوں ادوں بھی جمعے رات سی تے اج بھی جمعے رات تے شہادت حسین دا 10ویں محرم سی, جمعہ دا دن سی, ادوں بھی جمعہ تے ہن بھی جمعہ ہی آ رہے ہیں. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت بھی 10 محرم نو آئے گی. سال نہیں دسیا, دن بھی دسیا تو میرے آقا نے مہینہ بھی دسیا ہے, سال. رات نو حضرت بی بی شہر بانو نکلیاں تے دیکھا کہ حضرت کوئی بی بی خاتون نے بہت ساریاں ہور بیبیاں نے کہ اپنے چادر دے آنچل دے نال میدان کربلا نو صاف کریں. اور کون نے حضرت فاطمہ زہرا اللہ دے پیارے نبیاں دیاں ازواج دے نال میدان کربلا دے اندر تشریف لے آئی. حضرت بی بی شہر بانو نے پوچھا بی بی تو کون ہے؟ بی بی خاموش ہے. پھر پوچھا بی بی تو کون ہے؟ تو اس رات دی تنہائی دے اندر تو میدان کربلا نو اپنی چادر دے نال صاف کیوں کر رہی ہیں؟ اس برقع پوش خاتون نے جواب دیتا, سن بیٹی میں فاطمہ ہوں بنت شاہ مشرقین, کل اسی مقتل میں لیٹے گا میرا پیارا حسین, اس لیے میں جاڑتی ہوں کربلا کی یہ زمین, ان کے زخموں میں نہ چبھ جائے کوئی کنکر کہیں. حضرت فاطمہ الزہرا کی روح پاک جو تھی وہ مجسم ہو کے کربلا کے میدان میں آ رہی تھی. حضرت فاطمہ الزہرا کو پتا تھا حسین کربلا میں شہید ہوں گے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں سب اہل بیت کو پتا تھا ہمارا حسین کربلا میں شہید ہوگا. اور مشکات کے اندر حدیث موجود ہے جس دن حضرت امام حسین کی شہادت ہوتی ہے, حضرت عبداللہ بن عباس نے خواب دیکھا کہ نبی علیہ السلام کے پگڑی مبارک کے پیچ ڈھیلے ہیں اور نبی علیہ السلام کے چہرہ انور پر داڑھی مبارک پر غبار پڑی ہوئی ہے, اور نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک بوتل ہے شیشے کی, اس کے اندر خون موجود ہے. حضرت عبداللہ بن عباس عرض کرتے آقا اس حال قربان رہے آقا میرے بابا باپ پر سونے قربان ہو, کہاں سے تشریف لا رہے ہیں؟ فرمایا شہید تو قتل الحسین آنفا, ابھی ابھی کربلا کے میدان سے ہو کے آیا ہوں اور شہداء کربلا کے جو جو خون کے قطرے زمین پر گر رہے تھے میں مصرع اٹھا کے ان کو بوتل میں ڈال رہا تھا. اللہ پاک ہم سب کو نبی کے نواسوں کے ساتھ, اپنے نبی کی ساری آل کے ساتھ, محبوب کے سارے صحابہ